الرحیم۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، 206 آیات، 24 رکوع ہیں، اور اس صورت میں بھی بنیادی جو 3 چیزیں ہیں عقائد کی، توحید، رسالت اور آخرت پر بحث کی گئی ہے۔ اعراف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آگے ایک اعراف کا واقعہ ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے قرآن کا جو دائمی معجزہ ہے اس کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ نے انسان کی عزت تکریم کو بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں روح کو پھونکا، پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، شیطان نے انکار کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا، اور وہ ازل سے ہی اولاد آدم کا دشمن ہے، رہے گا اور بہکاتا رہے گا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی اور وہ اسی پہ کاربند ہے۔ پھر اس صورت اعراف کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ نے مسلسل 4 بار مسلمانوں کو یا بنی آدم کا صیغہ لا کر خطاب کیا، اے بنی آدم، اے بنی آدم، اے بنی آدم۔ اور پہلے بنی آدم اللہ نے فرمایا لباس کی نعمت کو بیان فرمایا، دوسرے میں شیطان کے فتنے اور وسوسے سے بچنے کا تذکرہ، تیسرے میں اللہ نے یا بنی میں فرمایا کہ آپ تمام لوگ جب مسجد میں ہیں تو ہر نماز کے لیے زیب و زینت اختیار کر کے، لباس اختیار کر کے ہیں، اور چوتھے یا بنی میں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس وہ رسول تمہیں میں سے آ جائیں اور وہ تمہیں اللہ سے ڈرائیں تو جو تقوی اختیار کرے گا، اصلاح کرے گا تو وہ کامیاب رہے گا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے یہاں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ شیطان جو یا بنی آدم 4 ہیں ان میں ایک یا بنی آدم میں شیطان نے اس کا تذکرہ کہ اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا جنت سے لباس اتروایا اور ستر کھلوایا، ازل سے ان کا دشمن ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف اور اس کے جو کرندے ان کا یہی ہے کہ اولاد آدم سے شرم و حیا کا لباس اتار دیا جائے اور بے حیائی، فحاشی اور عیانی کی راہ پر اس کو لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا جو فکر و نظر میں بھی، عقیدے اور عمل میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک کافر ہے، دوسرا مومن۔ کافروں کے لیے ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے، مسلمانوں کے لیے جنت ہے۔ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کا آپس میں ایک مکالمہ ہوگا، گفتگو، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ اے جہنمیوں یہ بتلاؤ کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا اور برحق کر دکھایا؟ وہ کہیں قالوا نعم، بالکل اللہ کا وعدہ سچا اور برحق تھا۔ پھر جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، جہنم کی گرمی اور وہاں کی بھوک و پیاس سے پریشان ہوں گے تو وہ جنتیوں کے سامنے سوال کریں گے کہ اے جنتیو ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہمیں پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تو جنتی آگے سے کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اب تمہاری اس چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ پھر تیسرا گروہ اعراف کا ہے۔ اعراف سے مراد وہ مومن لوگ ہیں جو جنتیوں لوگوں سے نیک اعمال میں تھوڑے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو جنت میں داخل کرے گا اور نہ جہنم میں، لیکن بالآخر جنت میں چلے جائیں گے، اور ان اعراف کا اور اہل جہنم کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے چند قدرت کے دلائل توحید پر بیان فرمائے۔ آگے اللہ نے 6 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، سیدنا نوح، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا لوط، سیدنا شعیب، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا، اور اس امت کو یہ بتلایا کہ قوم نوح، عاد، لوط جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات کو ٹھکرایا، استہزاء کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اس امت کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں کسی چیز میں دیر تو ہے، اندھیر نہیں، وہ جب ظالم کو پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ نام پارے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ قصہ بیان کیا اور کافی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ مشہور واقعہ وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ آپ نے فرعون سے کہا کہ ان کو آزادی دیجیے، میں ان کو لے کر ارض مقدس میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی نشانی بتلاؤ۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نبی ہوں، اس نے نشانی طلب کی، آپ نے عصا اور ید بیضا نشانی ظاہر کی تو فرعون ڈر گیا، اس نے کہا جو لوگ دیکھیں گے اس پر ایمان لائیں گے۔ حواریوں سے مشورہ کیا کیا جائے، انہوں نے کہا ہمارے مصر کے اندر بڑے جادوگر ہیں، مقابلہ کرایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام شکست کھا جائیں گے، مقابلہ ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر آگے کیا ہوا، آگے مختلف واقعات کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر فرعون پر طرح طرح کے عذاب بھیجے، طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، چیچڑوں کا عذاب، مختلف عذاب تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ختم ہو جائے گا، ہم ایمان لائیں گے، پھر مکر جاتے۔ پھر آگے سامری کا واقعہ کہ اس نے بچھڑا بنایا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جب یہ قوم آزاد ہو گئی انہوں نے کہا ہمارا کوئی دستور عمل ہونا چاہیے زندگی گزارنے کے، اللہ نے تورات نصیب فرمائی۔ پھر تورات کا تذکرہ، پھر آگے اللہ جل جلالہ نے عالم ارواح میں جو پوری انسانیت سے عہد لیا تھا اس کا تذکرہ، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا۔ آگے بلم بن باعورہ کا واقعہ ہے، اس کو اس کا علم نہ بچا سکا، دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر اس نے اپنا علم بیچ دیا۔ آگے اللہ جل جلالہ یہ بیان فرمایا کہ قیامت کا دن کوئی متعین نہیں، اور بھی طرح طرح کے واقعات ان کے بنی مشرکین مکہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے سورہ اعراف کی تیسرے چوتھے رکوع میں، تو ساتھ دلیل کیا دیتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، یا کہتے اللہ کا یہی حکم ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے پھر قرآن کا تذکرہ فرمایا، شروع میں بھی اور آخر میں، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن ایک بہت ہی عظمت والی کتاب ہے اور اس کی تاثیر یہی ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ وما علینا